رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے توفني مسلما والحقني بالصالحين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہاں پر الحمدللہ سب اردو اسپیکنگ اور اردو سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بھی مجھ سے میرے عزیز بلال مکی نے کہا کہ میں کچھ تھوڑی دیر انگریزی میں بول دوں. So on demand of my loved Bilal, just to please him and just to please youth like him, I would like to say few words in English. When the time neared for Sayyidina Yusuf alayhi salatu wasalam to depart from this world, he invoked and prayed to Allah, saying, "O Allah, make me pass from this world as a Muslim and keep me with the pious people and keep me with the people who are very close to you." There is a considerable moment. I would like to put a question to you. Why must Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam say, "O Allah, make me pass, make me die as a Muslim"? And why must he request to keep him with the pious people? Can you consider, can you imagine that a Nabi can fear from evil end? I think there is no Muslim who can imagine and who can consider a Nabi in this manner. As you know, and every Muslim knows very well, that the Prophet is very far from all sins, and he is very far from the evil end. So why must he say like this? The answer is that
سیدنا یوسف علیہ السلام said like this and made a statement just to instruct the whole Muslim Ummah. And just to guide you how to live and what to do when a Muslim is passing from this world. اس میں اب میں نے ان لوگوں کی ریکویسٹ پر میں نے انگریزی میں بول دیا. اس میں امت کے لیے تعلیم ہے. کیوں سیدنا یوسف علیہ نبینا و تسلیم نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھ کو مسلمان اٹھا اور مجھ کو نیکوں کے ساتھ رکھ. یہ ہمارے لیے اس میں تعلیم ہے کہ ہم جئیں کیسے اور جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہم کیا کریں. اور اس میں تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے ہم جائیں تو دعا کریں اے اللہ ہم کو مسلمان اٹھا اور اس دنیا سے جانے کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ اس دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی میں تو ہم کو نیکوں کے ساتھ رکھ. It means that there is a life after this life which is never ending. یہ جو زندگی ہے وہ کبھی فنا نہیں ہونے والا. اس لیے جو ہے یہاں سے ہم کو پتہ لگا کہ مسلک اہل سنت والجماعت میں جو یہ عقیدہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جو ہے وہ مرا نہیں کرتا ہے. اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ نیکوں کی روش پر رہے اور وہ نیکوں کے ساتھ میں رہے تو سبحان اللہ اس کو وہ زندگی ملتی ہے جو کبھی بنا نہیں. اور پھر اس سے یہی پتا لگا کہ ہمارے نیک جو ہیں وہ ایسے نیک ہیں کہ دنیا میں رہتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی جو ہے وہ نیکوں کو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. قبر سے بھی جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں اور دنیا کے اوپر زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. زمین کے نیچے رہتے ہیں تو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میں زیادہ تفصیل میں نہیں بولوں گا. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تمنا کی اور انہوں نے جو ہے یہ خواہش کی کہ ان کو ارض مقدسہ میں پاک زمین میں بیت المقدس کی زمین میں ان کو دفن کیا جائے. تو امام بخاری نے بعد ہی یہ باندھا باب من احب ان یدفن فی الارض المقدسہ. یہ باب اس کے بارے میں ہے جس نے یہ پسند کیا کہ وہ مقدس زمین میں دفن کیا جائے. تو مقدس زمین کیسے مقدس؟ زمین کیسے مقدس ہوتی ہے اور زمین کیسے پاک ہوتی ہے؟ تو زمین خود مقدس نہیں ہو جاتی. زمین میں کوئی مقدس دفن ہو جاتا ہے
یا زمین کے اندر کوئی مقدس رہتا ہے تو وہ زمین جو ہے مقدس ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والتسلیم نے اس پیرائے میں جو ہے ہمارے مذہب پر جو ہے رجسٹری کر دی اور مہر توثیق ثبت کر دی کہ ہمارا تمہارا جو عقیدہ یہ ہے کہ ہم نیکوں کے ساتھ میں رہیں اس دنیا میں بھی، اور نیکوں کے ساتھ جو ہے ہم ہے انتقال کے بعد بھی نیکوں کے ساتھ میں رہیں، تو یہی حدیث کی بھی تعلیم ہے، یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے، اور ساری سنیت جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اسی کے گرد جو ہے گھومتی ہے۔ اور لوگوں کو اپنی نماز پر فخر ہے، لیکن الحمدللہ ہماری پہچان جو ہے وہ فاتحہ والی ہے ہم لوگ، تو ہماری فاتحہ ہم کو بتاتی ہے اور ہماری نماز ہم کو بتاتی ہے کہ نماز خدا کی قسم جو ہے وہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز نیکوں کے عمل کا نام نماز ہے۔ نماز از نتھنگ بٹ دا بہیویئر آف دا پائس پرسن۔ کچھ نہیں ہے نماز، کیا ہے؟ نیکوں کے اخلاق اور نیکوں کے عادات اور نیکوں کے ایکشنز کا نام جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اب اس کی تفصیل تو میں نہیں کروں گا، یہاں پر جو ہے انہوں نے امام بخاری نے یہ باب باندھا۔ اب یہاں سے ذرا نبیوں کا معاملہ بھی معلوم کیجیے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، اور ہماری بھی جو ہے ایسی شکل ہے، ان کی بھی ایسی شکل ہے، لہذا ہمارے درمیان میں ان کے درمیان میں فرق کیا؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ لیکن یہ انبیاء کرام کی شان جو ہے سبحان اللہ وہ ایسی ارفع و اعلیٰ ہے کہ وہ دیکھنے میں جو ہے شکل ظاہری میں ہماری طرح انسان تو ہیں، اور یہ شکل ظاہری میں بھی جو ہے ہماری طرح انسان ہونا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر ہے، ورنہ جو ہے ان کا ہاتھ جو ہے سبحان اللہ وہ ایسا ہاتھ ہے کہ عام انسانوں کا تو کیا کسی کا ایسا ہاتھ نہیں، اور ان کا ہاتھ وہ کام کرتا ہے جو ہے جہان بھر کے جو ہے طاقتور پہلوان جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ وہ کام کرتا ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والتسلیم کا آخری وقت ہوا، یہ فرشتے کے جو فرشتہ روح قبض کرنے پر مقرر ہے اس کے صحیفہ اعمال میں لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر ہے، وہ جو لکھا تھا اس کے مطابق وہ فرشتہ حاضر ہوا روح قبض کرنے۔ اب یہاں پر جو ہے جملہ معترضہ کے طور پر جو ہے ہاتھ کی بات تو بعد میں آئے گی، علم کی بات جو ہے لے لیجیے۔ فرشتے کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے اس وقت نکلے گی، اس وقت نکالنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اللہ کے علم میں جو ہے کوئی اور وقت مقرر تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیٰ نبینا والصلاۃ والتسلیم کو جو ہے وہ وقت جو ہے بتا دیا تھا۔ اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا والصلاۃ والتسلیم کے پاس جب فرشتہ آیا تو موسیٰ کو جلال آ گیا، اور انہوں نے جو ہے ایک ہاتھ مارا، اور یہ ہاتھ جو ہے بظاہر انسان کا ہاتھ ہے، فرشتے کی آنکھ پر پڑا تو ان کی آنکھ جو ہے باہر نکل آئی۔ تو اب کہتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے
ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا. اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہاتھ کی بات ہوئی اور وہ علم کی بات ہوئی کہ فرشتے کو جو ہے ابھی جو ہے فرشتے کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ان کو موت آئے گی، لیکن موسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کوئی اور وقت بتایا. اگر فرشتے کے علم میں جو ہے یہی ہوتا اور جو ہے تو وہی مقرر ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو جو ہے کوئی مہلت مل جاتی. اس لیے کہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ جب ان کا جو ہے وقت آ جائے گا تو نہ ایک منٹ جو ہے آگے بڑھیں گے نہ ایک منٹ جو ہے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ علم الہی میں کچھ اور تھا، حضرت موسیٰ کو وہ بتایا گیا، فرشتے کو وہ نہیں معلوم. اور پھر ان کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو ہے جلال میں ہاتھ مارا، فرشتے کی جو ہے آنکھ نکل آئی. اب اس کے بعد جو ہے یہ اندازہ کیجئے کہ سب کا جینا اور مرنا جو ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن نبی کا دنیا سے جانا جو ہے وہ اس کے اختیار میں ہے. وہ اللہ جو ہے اس کے اختیار میں رکھتا ہے کہ جب چاہو ہمارے پاس آ جاؤ. اب ان سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھو کہ کیا آپ کو دنیا میں رہنا ہے، زندگی آپ چاہتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ وہ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں. جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی عمر میں نے موسیٰ کی بڑھا دوں گا. اتنی عمر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھا دی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ موت آئے گی. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت آئے گی تو ابھی آ جائے. اب پھر وہ جو ہے مقام تیہ میں تھے، انہوں نے جو ہے تمنا کی کہ موت آنا ہے تو مجھے ارض مقدسہ سے بیت المقدس سے مجھ کو قریب کر دیا جائے. تو اگر نیکوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور آدمی جو ہے مر کے مٹی میں مل جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ تمنا کہے ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ نیکوں کا قرب جو ہے وہ موت کے بعد بھی کام اور نیکوں کا تصرف جو ہے وہ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہی موت کے بعد بھی جو ہے ان کا تصرف ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے تمنا کی، فوراً کے فوراً جو ہے وہ اس ارض مقدسہ سے قریب ہو گئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے. بظاہر وہ لوگ تھے لیکن یہ فرشتے تھے. فرشتے حاضر ہیں اور ایک قبر جو ہے وہاں پر تیار ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا کہ جو پسند کر لے. تو کہا کہ اچھا مجھے اس میں لیٹنے دو، دیکھوں میرے سائز کی ہے. لیٹے، دیکھا کہ ان کے سائز کی ہے تو اجازت دی کہ روح قبض کرو. تو یہ ہے نبیوں کا اختیار، یہ ہے. اور یہاں سے جو ہے یہ بھی پتا لگا، یہ ایک کوشچن جو ہے اٹھتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر فرشتہ آئے گا اور اس وقت سے 1 منٹ ادھر 1 منٹ ادھر نہیں ہو سکتا ہے. تو پتا یہ لگا
کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ باتیں جو ہے وہ فرشتوں کو بتاتا ہے، وہ ان کے صحیفہ اعمال میں جو ہے لکھی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خود جانتا ہے، اب جس مخصوص بندے کو چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی قضا جو ہے وہ کئی قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قضائے مبرم علم الہی میں پہلے سے جو ہے مقرر ہو گیا کہ یہ ہوگا، ایبسولوٹلی ہوگا اور انکنڈیشنلی ہے، تو پھر مطلب ہے کہ وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور ایک قضا ایسی ہوتی ہے کہ جو معلق ہوتی ہے، یعنی اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، اور اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، یہ قضا مشروط ہوتی ہے۔ اور یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے کہ صحیفہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور ایک قضا ہوتی ہے کہ علم الہی میں تو وہ جو ہے معلق ہے، لیکن فرشتوں کو جو ہے اس کے معلق ہونے کا حکم نہیں ہوتا، تو فرشتے جو ہے وہ اپنے اس حساب سے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے معاملہ یہی ہے کہ صحیفہ اعمال میں یہی لکھا ہوا تھا، فرشتے کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ کو علم تھا، اور اللہ نے جو ہے حضرت موسیٰ کو بھی جو ہے یہ علم دے دیا تھا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے منصب کے لحاظ سے ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہو تو اس دنیا میں رہو، اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو یہ ہے انبیاء کی شان۔ اسی لیے تو حضرت حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث بخاری شریف میں مروی ہے کہ آپ اپنے سر مبارک پر پٹی باندھے ہوئے آئے اور یہ فرمایا، ممبر پر تشریف فرما ہو کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کی بارگاہ کو اختیار کر لے، تو اس نے اللہ کی بارگاہ کو اختیار کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ سن کر کے حضرت ابو بکر رونے لگے، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس میں کیا رونے کی بات ہے کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، اس نے دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ کو اختیار کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ابو بکر جو ہے ہم سب سے زیادہ نبوت کے راز کو سمجھنے والے، جاننے والے۔ تو یہ پتہ لگا کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے وہ عام انسانوں سے جو ہے وہ الگ ہے۔ ان کی جو ہے موت اور ان کی زیست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اختیار میں رکھی ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور اللہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ جو ہے نیکوں کے اخلاق، نیکوں کے عادات اور نیکوں کی روش اور ان کے اطوار کو آدمی اپنائے۔ نیکوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے، اور ہم کو جو ہے پیرائے دعا کے پیرائے میں بھی جو ہے یہی بتایا گیا، اور نماز وغیرہ جو ہے یہ سب جو ہے جن کو جو ہے نیکوں کی صحبت سے جو ہے ذرا سا فہم جو ہے دین کا ملا ہوا ہے، وہ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ نماز ہو یا کوئی عبادت ہو یا کوئی اچھائی ہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ نیکوں کی روش ہی کا نام ہے، اور نیکوں کی روش کے علاوہ جو ہے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہرگز نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے جو چیز پہنچانے والی ہے وہ انہی نیکوں کے عادات ہیں۔ ہاں، اسی لیے تو دیکھیے ہم فاتحہ والے ہیں، اب میں ذرا سا یہی تفصیل کر دوں کہ فاتحہ والے ہیں تو فاتحہ ہم پڑھتے ہیں
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تیری ہی مدد چاہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں کہلوایا گیا کہ اے اللہ میں تجھی کو پوجوں اور میں تیری ہی مدد چاہوں؟ یہ کیوں کہلوایا گیا کہ ہم تجھی کو پوجیں ہم تیری ہی مدد چاہیں؟ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے تنہا ایک واحد متکلم کے لیے ہے اور ہم یہ جمع متکلم کے لیے ہے، تو ہم سے جو ہے یہاں پر جو ہے جماعت میں اقرار کیوں کیا جاتا ہے؟ اب جو ہے جماعت والوں کے لیے بھی جو ہے بہت ساری جماعتیں ہیں یہاں پر، ہاں وہ بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جماعت میں کیوں اقرار کروایا جا رہا ہے، جماعت میں اقرار کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ جو ہے اس اقرار کو، یہ جو اقرار کا صیغہ ہے اور جو اقرار کا جملہ ہے، آپ بدل دیں اور کہیں ایاک نعبد؟ نہیں، میں کہوں گا ایاک اعبد، اور ایاک نستعین نہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم کہیں گے ایاک استعین، تو بدلنے والا بدل جائے گا، اقرار کو بدلے گا تو بدل جائے گا. کیا مطلب بدل جائے گا؟ جو قرآن بدلے گا مسلمان نہیں رہے گا، قرآن بدلے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہی کہو جو قرآن کہلوا رہا ہے وہی کہو. اب جب قرآن کہلوا رہا ہے وہی کہو تو اس لفظ کا کوئی میننگ ہے، اس کا کوئی معنی ہے؟ اگر اس کو سمجھے بغیر کہہ رہا ہے تو پھر، اگر سمجھے بغیر کہہ رہا ہے تو پھر مطلب ہے کہ جب بھی جو ہے بات جو ہے گڑبڑ ہے، اور اگر سمجھ کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے ہم سے یہ کہلوایا گیا ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ یہ اقرار کریں کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی کو تیری ہی مدد چاہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ جو وسیلے کے منکر ہیں، تبرک کے منکر ہیں، برکت کے منکر ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ تمہارا اقرار، تمہارا تنہا اقرار جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، نیکوں کو ساتھ میں لے لو، ان کے وسیلے سے جو ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ تو ہوا نماز کا معاملہ، یہ قیام کا معاملہ ہوا. اب آپ رکوع میں بیٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیتیں تعریفیں اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں، اور والطیبات اور مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تمہارے اوپر سلام ہو. تو بھائی نماز کس کی ہے؟ نماز جو ہے سنی کی نماز ہے. ہاں نماز سنی کی ہے. کیوں نماز سنی کی ہے؟ سمجھ کر کے پڑھے گا تو نماز ہوگی، بے سمجھے پڑھے گا تو ہوگی کہاں ہے؟ دل حاضر نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز سے کیا فائدہ؟ اور دل کی حضوری یہ ہے کہ جو نماز میں پڑھوایا جا رہا ہے اس کو جو ہے سمجھ کر کے پڑھو. تو اب السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلام ہو، تو کیا پتہ لگا؟ وہی پتہ لگا جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سلام زندے کو ہوتا ہے کہ مردے کو ہوتا ہے؟ اور پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی روح پاک جو ہے وہ ہر مکان کی زینت ہے، ہر مکان میں حاضر ہے. وہ اپنی روح انور سے جو ہے حاضر و ناظر ہیں، یہاں بھی حاضر و ناظر ہیں، ہر مصلی کے سامنے حاضر و ناظر ہیں. اور ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں اوپر بھی حاضر ہیں، زمین کے نیچے بھی حاضر ہیں. اور وہاں کھل جائے گا، وہاں کھل جائے گا، وہاں سب کو پتہ لگ جائے گا. یہاں تو جو ہے ہم کہتے ہیں، لیکن وہاں قبر کی منزل میں جو ہے سب کو پتہ لگے گا. ہاں تو اب جو ہے السلام علیک ایھا النبی بولو. کروڑوں لوگ جو ہے وہ کہاں کہاں نماز پڑھتے ہیں اور سب سے کہلوایا جا رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تمہارے اوپر سلام ہو.
تو معلوم کیا ہوا کہ میرے سرکار نے جبریل امین کو جو ہے احسان کا معنی یہ بتایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کو ایسے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم جو ہے اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یقیناً وہ تم کو دیکھ رہا ہے. اللہ جو ہے اپنی نماز میں رسول کو سلام بھیجنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ ایسے سلام بھیجو جیسے تم رسول کو دیکھ رہے ہو. اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارا رسول تم کو دیکھ رہا ہے. پھر یہ اگر اس میں سے یہ نکال دو تو نماز ناقص. اور نماز میں پڑھو تو اس عقیدے کے ساتھ پڑھو گے تو ہوگی نماز, نہیں تو نہیں ہوگی. ہاں اور پھر نماز وہی میں نے کہا تھا کہ نماز کیا ہے. نماز ہو یا مومن کا کوئی لمحہ ہو اس میں اس سے مطالبہ یہ ہے کہ کیپ ان ٹچ ود دا پائس پیپل, نیکوں کے ساتھ میں رہو. تو کہتے ہیں کہ جو ہے ایون وین یو آر پرفارمنگ نماز یو ہیو ٹو کیپ ان ٹچ ود دیم. کیوں؟ اب السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہاں یہ کہو ہمارے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کا خیال آئے گا تو نماز خراب ہو جائے گی, لیکن نماز کہہ رہی ہے کہ رسول تو رسول ہے, رسول کے نیک غلاموں کے جب تک خیال نہیں ہوگا نماز پوری نہیں. اب پھر میں یہ پوچھتا ہوں ذرا سا ایک نازک نقطہ جو ہے یہ مجھے بتا دو, پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہمارے اوپر سلام ہو. معراج میں اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی, وہی جو ہے ہم کو حکم ہوا کہ ہم کہیں. سرکار نے کیا جواب دیا تھا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہمارے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. تو یہاں پر جو ہے عطف آتا ہے کاہے کے لیے؟ مغایرت کے لیے, یعنی معطوف اور معطوف علیہ میں جو ہے مغایرت ضروری ہے, یعنی دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کی غیر ہوں. زید اور عمر, ہم کہتے ہیں زید اور عمر, تو اور حرف عطف ہے اور عمر جو ہے معطوف ہے, زید معطوف علیہ ہے, تو دونوں کا ایک دوسرے کا غیر ہونا ضروری ہے. اور زید اور زید کی کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا. تو اب یہاں پر عطف مغایرت کے لیے آتا ہے. تو اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ یہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہمارے اوپر سلام ہو اور نیک بندوں پر سلام ہو. تو معاذ اللہ, کیا حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صالحین کے غیر ہیں؟ وہ تو سبحان اللہ ایسے صالحین کے لیے جو ہے وہ ایسے ہیں کہ اصل صلاح اور جان صلاح جو ہے اور جان ایمان میرے سرکار. اگر وہ نہ ہو تو صلاح جو ہے وہ عالم ہی موجود نہیں ہوگا. وہ جو ہے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جیسے ابھی اعلیٰ حضرت کی شناخت میں جو ہے آپ نے سنا کہ اصالت کل, سیادت کل, اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے. تو اب کیوں آخر سرکار نے جو ہے یہاں پر یہ فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین؟ یوں بھی فرما سکتے تھے السلام علیہ, میرے اوپر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. تو یہ ہو سکتا تھا کہ خاص جو ہے سرکار نے اپنے اوپر سلام اور پھر عام طور پر جو ہے عام نیکوں پر سلام. ہاں لیکن یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں السلام علینا, ہمارے اوپر سلام ہو. معلوم یہ ہوا کہ سرکار کے ساتھ جو ہے کچھ اور بھی ہیں لگے ہوئے.
سرکار کے ساتھ جو ہے کچھ اور بھی لگے ہوئے ہیں، تو میرے سرکار کا سبحان اللہ یہ کرم ہے کہ سرکار جو ہے ابھی سے مقام شفاعت پر ہیں، ابھی سے مقام شفاعت پر ہیں۔ کل قیامت کے دن جو ہے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، تو معراج میں اور آئین نماز میں بھی جو ہے میرے سرکار جو ہے ہم غلاموں کو، ہم سیاکاروں کو نہیں بھولے، اپنے دامن کے ساتھ جو ہے ہم کو ملایا ہے۔ السلام علینا، ہمارے اوپر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندے۔ تو اس سے کیا پتہ لگا کہ جب تک نیکوں کے اطوار نہیں اپناؤ گے خدا نہیں مل سکتا، نیکوں کے اطوار اپناؤ گے تو مصطفیٰ تک پہنچو گے، اور مصطفیٰ تک پہنچو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔